بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ آج ماہ مبارک رمضان کی تیسرے دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ پروردگار عالم نے یہ ماہ مبارک رمضان ایک عظیم نعمت ہمیں نوازی ہے کہ جس میں انسان 11 مہینوں میں جو اللہ سے دوری اختیار کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اس 12ویں مہینے ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ روزانہ رات کو دعائے افتتاح میں اللہ کی حمد، اہل بیت علیہ السلام کی ثنا اور درود و صلوات وہاں ذکر ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ اللہ کی طرف اور اللہ کی نعمتوں کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے۔ آج کی اس دعا میں اللہ سے بندہ دعا مانگ رہا ہے کہ پروردگارا، آج کے دن مجھے ذہن اور تنبیہ یعنی ذکاوت اور ہوشیاری، عقل مندی مجھے عنایت فرما، اس لیے کہ عقل وہ بنیاد ہے کہ جس کی بنا پر، جس کے اوپر تمام واجبات، چاہے وہ عبادات میں ہوں، چاہے وہ معاملات میں ہوں، سب کے سب اسی عقل کے اوپر بنیاد رکھتے ہیں۔ تو عقل وہ بنیاد ہے، عقل وہ شے ہے کہ سب سے جو ضروری، جو انسان کو ذمہ داری اور تکلیف سے نوازتا ہے، یعنی انسان کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے، ڈیوٹی آ جاتی ہے، رسپانسبلٹی آ جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دعا میں آج کی سب سے پہلے عقل کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے بارے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، العقل کیا ہے؟ عقل کیا ہے؟ تعریف: ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، جس سے اللہ کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے۔ یہ دو چیزیں انسان کے مطمع نظر اور ہدف ہوتی ہیں کہ جب وہ عبادت کرتا ہے اللہ کی راہ میں، جس وقت وہ آگے بڑھتا ہے، گامزن ہوتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے البتہ یہ چیز ذہن میں رہے کہ عقل سے مراد، علم سے مراد صرف الفاظ کا جان لینا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی اللہ کی اطاعت اور ایسے خوف اور رجا کی کیفیت اس سے ڈیولپ ہو، اس معرفت سے، کہ جو اللہ کی معرفت ہے اس سے انسان آگے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرے، اور اللہ کی عبادت میں وہ یہ معرفت بہت زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاثۃ یشفعون الی اللہ یوم القیامہ،
کہ روز محشر، روز قیامت، 3 افراد، 3 گروہ ہیں کہ جو شفیع ہیں، جو شفاعت کرنے والے ہیں۔ محمد و آل محمد کے علاوہ 3 گروہ ایسے ہیں کہ جو شفاعت کرنے والے ہیں: الانبیاء، ثم العلماء، ثم الشہداء۔ سب سے پہلے انبیاء شفاعت کرنے والے ہیں، پھر اس کے بعد علماء شفاعت کرنے والے ہیں، اور پھر شہداء شفیع بن سکتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ اس طریقے سے مراتب آہستہ آہستہ انسان اعلیٰ مرتبے تک پہنچتا ہے۔ دوسرا جملہ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ وَبَاعِدْنِي فِيهِ مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيهِ، اور مجھے آج کے دن سفاہت یعنی حماقت، تمویہ یعنی دھوکہ فریب دھوکہ اور حماقت سے مجھے دور کر دے۔ اللہ سے دعا ہے، آمین۔ اور پھر اس کے بعد اس کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جو بھی سفاہت یعنی حماقت کرتا ہے وہ جناب ابراہیم کی امت میں نہیں ہے۔ یہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ جناب ابراہیم کی امت میں ہونے کے لیے سفاہت سے دوری ضروری ہے۔ چنانچہ یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھلائی کہ ہم ماہ مبارک رمضان کے آج کے دن اس دعا کو اللہ سے مانگیں۔ نزول خیرات کہ جس طرح کے لیے اشارہ ہوا وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خیر، اور مجھے وہ چیز کہ جو آج بہترین تو نازل کر رہا ہے اس میں سے مجھے بھی میرا حصہ پہنچوا دے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خیرات جو کا نزول ہو رہا ہے اس کے اسباب کیا ہیں۔ سب سے پہلا سبب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے اور انسان واجبات کو ادا کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں انسان جیسے کہ وہ آخری خطبہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری شعبان کے جمعے میں خطبہ دیا اور اس میں ماہ مبارک رمضان کی تعریف کی اور اوصاف بیان کیے، وہاں پر جناب امیر کا ایک سوال ہے کہ اے اللہ کے نبی یہ فرمائیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے اہم اور سب سے بڑی ذمہ داری کون سی ہے، کیا چیز ہے کہ جو ہمیں انجام دینی چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تجنب عن محارم اللہ، اللہ کے جو حرام چیزیں ہیں، اللہ کے جو گناہ ہیں، اللہ کی جو معصیت ہے، اس سے ہمیں اجتناب برتنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز کہ انسان خیر اللہ سے چاہتا ہے تو اللہ کی سرکشی، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اگر ہم سیدھے راستے پر چلتے رہیں تو یہ بہترین اس کا ثمرہ ہے، اس کا بہترین پھل انسان کے نصیب میں آتا ہے۔ اور انسان یہ نہ سمجھے کبھی بھی کہ اگر کوئی چیز وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز بری ہے تو واقعی وہ چیز بری ہوگی، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ کہ انسان کئی مثال کے طور پر اگر بچھو کے پاس ڈنک ہے، اگر سانپ کے پاس زہر ہے، تو یہ چیزیں بھی انسان کے پازیٹیو استعمال میں آتی ہیں، جیسے کہ اس سے دوائیاں بنتی ہیں۔ اور سیلاب مثلاً اگر ہو، زلزلہ اگر آئے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ انسان کے لیے ایک عذاب ہے، انسان کے لیے، بلکہ یہ ایک ابتلا ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ فَأَخَذْنَا سورہ انعام کی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ عجیب پورا فلسفہ جو ابتلا و امتحان کا فلسفہ ہے، سختیوں کا فلسفہ ہے، اللہ نے ہمیں بیان کیا قرآن کریم میں۔ سورہ انعام کی 42 نمبر کی آیت ہے کہ جس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے امتیں بھیجیں، پھر اس کے بعد جب انہوں نے نافرمانی کی تو ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، انہیں پکڑ لیا، اس لیے نہیں پکڑ لیا کہ انہیں تباہ کر دیں، بلکہ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ،
ہم نے ان کی اصلاح کے لیے کہ وہ ہماری بارگاہ میں گڑ گڑائیں، ہماری بارگاہ میں آئیں اور ہم سے دعا کریں، التجا کریں کہ پروردگارہ تو خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی نے ہر چیز بھیجی ہے، ہمیں جس ابتلا میں مبتلا کیا ہے تو ہی اس سے ہمیں نکال سکتا ہے۔ اور اللہ اسے قبول کرتا ہے، اللہ اسے مان لیتا ہے، اللہ اسے حضرت یونس کی قوم کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب جناب یونس کے بد دعا سے قوم کو عذاب ہونے لگا تھا، لیکن قوم نے سمجھ لیا، قوم اتنی درک کر رہی تھی، اتنی عقل مند تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ عذاب آنے والا ہے، تو انہوں نے بری چیزیں چھوڑ دیں اور اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنی میں توبہ کی، اور ایسی توبہ کہ جس کے بعد نبی کی دعا سے جو عذاب آنے والا تھا وہ عذاب آنے والا رک گیا، اور پھر اس کے بعد جناب یونس کو سرزنش ہوئی، اور اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ جو جناب موسیٰ کے سلسلے میں ملتا ہے کہ اے موسیٰ، عجیب جملات ہیں حدیث قدسی، حسن شیرازی نے جمع کی ہے یہ کتاب، اس میں ایک حدیث ہے، اس میں جناب موسیٰ کا واقعہ ہے۔ جناب موسیٰ کے سلسلے میں اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، تمہارے سامنے فرعون نے اتنی ریکویسٹ کی، اتنی التماس کی، اور تم نے ایک چیز بھی اس کی قبول نہیں کی، بس ایک ہی چیز تم نے کہا کہ اسے عذاب ہو جائے، یہ ڈوب جائے۔ لیکن اگر فرعون تمام نافرمانیوں کے باوجود، تمام سرکشیوں کے باوجود اگر میرے پاس آتا، میری طرف رجوع کرتا اور ایک دفعہ بھی یا رب کہتا، ایک دفعہ بھی یا اللہ کہتا، ایک دفعہ بھی اللہم کہتا، تو میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا۔ یہ عظیم عظیم یہ عنایت ہے اللہ کی کہ اللہ ہر طرح سے، ہر جانب سے انسان کو، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہم وجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین، اے اجود الاجودین یعنی بخشنے والا، جواد کہتے ہیں بہت زیادہ بخشنے والا، وہ بخشنے والا کہ جس کی بخشش کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور ہم کیا جانیں کہ اللہ کی بخشش کی کیا انتہا ہے۔ تو یہ ہمیں چیزیں نظر میں رکھنی چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگارہ ہمیں اپنی راہ، سیدھی راہ، ایسی راہ کہ جو عقل کے ذریعے سے تیری بارگاہ میں ہم آئیں اور آ کر تیری عبادت کریں، تیری اطاعت کریں، اور ان تمام چیزوں کو اپنی نظر میں رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔